تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سورہ الانشقاق کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے اور زمین کے بھی پھٹنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ ان کو لپیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ میں طے کر دے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی اور وہ اللہ کی امانتیں مردوں کو باہر نکالے گی، زمین بھی گواہ بنے گی، نیک لوگوں کی نیکیاں ان کے صالح اچھے اعمال کے متعلق گواہی دے گی، اور زمین کے سینے پر اپنے پاؤں رکھ کر گناہ کرنے والوں کے خلاف بھی زمین گواہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس ذکر کے بعد ہم سب کو خبردار کیا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ہر انسان سننے والا، پڑھنے والا، جس تک یہ بات پہنچتی ہے اللہ نے اس سے خطاب فرمایا، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب کے پاس آہستہ آہستہ جا رہا ہے، مراحل کے ساتھ، تو رب کے پاس جا رہا ہے، کادح الی ربک کدحا، مراحل کے ساتھ، مرحلہ وار تیری جو زندگی گزر رہی ہے وہ تو اپنے رب کی طرف ہی جا رہا ہے، فملاقیہ، اور پھر بالآخر جا کر اس سے تمہاری ملاقات ہوگی، اس کے سامنے تم کھڑے ہوگے، وہ تم سے اس زندگی کا حساب لے گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم سب کو احساس دلایا ہے، زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، اس زندگی میں ہمارے مسائل ہیں، ہماری ضروریات ہیں، کاروباری مسائل، ہماری اولاد، بے شمار چیزیں، ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں تم اپنی منزل کو بھلا نہ دے، وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات، یہ تمہاری منزل۔ دنیا میں کبھی ترقی مل جائے، خوشحالی آ جائے، نعمتوں کی فراوانی شروع ہو جائے، رب کو نہیں بھلانا، چاہے کتنی تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، معاملات الجھے ہوئے ہوں، رب کو نہیں بھلانا، موت کو نہیں بھلانا۔ اصل تمہاری نظر رب کے ساتھ ملاقات پر ہونی چاہیے، تم سب نے ملاقات کرو۔ ہماری زندگی، انسان کا بچپنا، پھر بچپنے کے بعد لڑکپن، مرد یا عورت، لڑکی یا لڑکا، پھر بلوغت آتی ہے، مرد یا عورت، اس کے بعد نکاح ہوتے ہیں، خاوند اور بیوی کی حیثیت میں، اولاد ہوتی ہے، ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، اولاد کی حیثیت میں، بیٹی یا بیٹے کی حیثیت میں، پھر والد کی حیثیت میں، والدہ کی حیثیت میں، معاملات، فیملی ٹرمز اور باقی معاملات، اولاد کی تربیت، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، میاں بیوی کے آپس کے معاملات، اور تمہاری ضروریات، آنے والی بیماریاں، بچے بڑے ہونے لگے، اب پہلے خود چھوٹے تھے، بچپنے سے گزار کر آئے، خود بڑے ہوئے، والدین نے تمہاری شادیاں کروائی، اب تم خود والدین ہو، اب تم اپنی اولاد کی شادیوں کی فکر کر رہے ہو، نسلوں کے پیچھے نسلیں اسی طرح آ رہی ہیں۔ آج ہمارے والدین ہمارے لیے پریشان ہیں، اگر نوجوان سے میرا خطاب ہے، تو کل ایک وقت آنا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے اسی طرح پریشان ہیں، اور جو والدین آج اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ آگے اپنے مستقل جو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، بالآخر وفات ہے، فملاقی، پھر وفات کی صورت میں رب کے ساتھ تمہاری ملاقات ہے۔ پھر کسی کو کنفرم نہیں ہے، کسی پر بڑھاپا آئے گا، اس کو بڑی عمر ملے گی، 60-70 سال تک پہنچے گا، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بڑی وسیع، مفہوم بڑا وسیع، کہ تمہاری زندگی کے چلتے ہوئے معاملات، یہ تمہاری ریل پہ یہ چلتی رہے گی، لیکن رب کو نہیں بھلانا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث، خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر
نیکیوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے معاملات تمہیں اللہ سے دور کر دیں، اللہ کے فرائض سے دور کر دیں، صدقات اور خیرات کرنے سے دور کر دیں، تم نیکیوں سے پیچھے رہ جاؤ. ہوشیار رہنا کہ تمہاری اصل نظر رب کی رضا پر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں سبقت کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی الفاظ بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. مومنوں، بالخصوص جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو تم لپکو اور دوڑو. یہاں دوڑنے سے مراد لپکنا ہے، کیونکہ دیگر احادیث کتب احادیث صحیح بخاری میں نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنا منع ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں فسعوا کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ جلدی بس پہنچنا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں سعی کا لفظی معنی ہے دوڑنا، جسے ہم اردو میں دوڑنا کہتے ہیں. فسعوا الی ذکر اللہ. جبکہ باقی نیکیوں کے بارے میں فرمایا سابقو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. دوسری جگہ فرمایا وسارعوا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تم جلدی کرو. سابقوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ، سارعوا میں کسی نے مقابلہ نہیں، تم خود جلدی کرو، خوب جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، بڑھو، لپکو اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کے لیے. سورۃ الذاریات میں یہاں تک فرما دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگو تو رب کی طرف بھاگو. یہ قرآن کے الفاظ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادات میں، نیک بننے میں، صالح بننے میں، متقی پرہیزگار اللہ کا مخلص بندہ بننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. سوچنا نہیں چاہیے کہ چلو دیکھتا ہوں، اس جمعے سے نمازیں شروع کر رہا ہوں، اب یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں نمازیں شروع کر رہا ہوں. اس رمضان کے آسرے میں اگر ایک ہفتہ ابھی باقی ہے یا کوئی ایک مہینہ پہلے سوچتا ہے، وہ نمازیں اسی طرح ایک مہینے کی ضائع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا رمضان سے پہلے ہی اپنی اصلاح دل کو صاف و شفاف کرنا ضروری ہے، جبھی ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے جو الفاظ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رب کی طرف بڑھو، لپکو، بھاگو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے رب کے ہو. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، اللہ نے مجھے جو دین دے کر مبعوث کیا ہے، جو امانت دی ہے اپنی امت تک پہنچانے کے لیے، اس کی مثال میں تمہیں بیان کرتا ہوں. کس قدر حکمت پر مبنی یہ مثال ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمثل قوم، ایک قوم کی طرح ان کے پاس اتاہ رجل، ایک آدمی آ کر کہتا ہے انی رأیت الجیش بعینی، ایک خونخوار اور لڑاکو لشکر بڑی تعداد میں دیکھ کے آؤں، جلدی جلدی میں تم تک پہنچ رہا ہوں. وہ لشکر جو لڑاکو ہے، خونخوار ہے، تیز و ترار، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بستیوں کی بستیاں ان کو کاٹتے ہوئے اور ان کو تہس نہس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے، تم تک بھی پہنچنے والے. انی انا النذیر الریا، میں واضح ڈرانے والا. اب بھاگو، مقابلہ نہیں کر سکتے. نجات اس میں ہے کہ جو سامان اٹھا سکتے ہو اپنے بال بچوں کو لو ساتھ، سامان جو اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، نکلو. میں تمہیں ڈر رہا، اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو دیکھ کے. فَأَتَاعَتْهُ قَوْمٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مُهْلِهِمْ فَنَجَوْا، بستی والوں میں سے کچھ لوگوں نے اس آدمی کی بات کو مان لیا، واقعتاً تو صحیح کہہ رہا. انہوں نے جتنا سامان ہو سکتا تھا اٹھایا، اپنے بچوں کو لیا ساتھ، وہاں سے نکل گئے. فَأَدْلَجُوا
رات کے پہلے حصے میں ہی وہ نکل گئے، علی مہل، اسی وقت بات پہنچی، کوئی تاخیر نہیں کی، وہ نکل گئے۔ فَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، وہ جو نکل گئے وہ بچ گئے۔ اور ایک گاؤں کے بے شمار لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، یہ خالی تمہاری بات ہے، تو خالی ہمیں ڈرا رہا ہے، ہوگا کچھ بھی نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات کو مانا نہیں۔ رات درمیان تک پہنچی، وہ لشکر آ پہنچا اور سب کو تہس نہس کر دیا، سب کی جڑیں اکھاڑ دی، سب کو قتل کر دیا، ان کی اولادوں سمیت، کیونکہ انہوں نے اس جو ڈرانے والا خیر خواہ آیا تھا اس کی بات نہیں مانی تھی۔ فَجْتَاحَهُمْ، ان کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دی۔ یہ مثال پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی بیان کی کہ جو اللہ مجھ پر وحی بھیج رہا ہے، میری وحی پر ایمان لاتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے عمل کرے گا، جو میں نے دین بتایا، نیکی کے راستے بتائے، گناہ کے راستے بتائے، ان کو چھوڑے گا، نیکی کے راستے اختیار کرے گا، وہ بچ جائے گا ان لوگوں کی طرح جو رات کے پہلے حصے میں نکل گئے، جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہیں پڑے رہے، وہ تباہ و برباد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان پہ عمل کرنا۔ اگر آپ لفظوں پہ غور کریں، ایک تیسرا طبقہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہیں ہاں تو بول تو صحیح رہا ہے، پر ہم نکلتے، وہ سست ہو کر وہیں پڑے، بات تو تیری صحیح ہے پر دیکھا جائے گا۔ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے جنہوں نے جھٹلایا۔ خون خوار جو لشکر تھا انہوں نے ان کو بھی ان کے ساتھ ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احکامات اور شریعت پر ایمان لانے کا مطلب ہے عمل کرنا۔ جو لوگ نجات پا کے نکلے ان کے لیے الفاظ کیا ہے؟ علی مہلہم فادلجوا علی مہلہم، رات کے پہلے حصے میں جو ہی کانوں تک بات پہنچی ڈرانے والے کی، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھا، یہ صحیح بولے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس کی بات کو مانیں گے تو بچ جائیں گے، اور وہ نکل کر کھڑے علی مہلہم، فوراً، تاخیر نہیں کی، علی مہلہم، فوراً۔ اللہ رب العالمین کی بندگی عبادات میں تاخیر نقصان دہ ہے، عمل فوراً کیا جاتا ہے۔ زندگی بڑی نعمت ہے جو گزر رہی ہے، آنے والی صبح، شام، رات، دن، ہمارے لڑک پن، جوانی، ادھیڑ پن عمر کا حصہ، اور پھر بڑھاپا، یہ سب ہمیں رب کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کیجیے، اللہ رب العالمین نے اپنی حجت پوری کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم مانتے ہو نبی علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول، لیکن عمل نہیں ہے۔ ہاں باتیں تو صحیح ہے پر عمل کون کرے؟ اللہ رب العالمین بھی اپنی حجت پوری کر رہا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، کسی بھی قوم، کسی بھی فرد پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک اللہ رب العالمین اپنی حجت، اپنی دلیل پوری نہ کر دے۔ انبیاء کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا، قرآن بھی، احادیث بھی، امت قیامت تک وہ دین محفوظ ہے، یہ بھی اللہ کی حجت ہے۔ قرآن کی حفاظت اور پوری احادیث، ذخیرہ احادیث کی حفاظت، یہ اللہ کی حجت ہے اس امت کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے ما جاءنا من نذیر، قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا نہیں۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے اپنی حجت کس کس انداز میں ہمارے اوپر پوری کر رہا ہے، ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ اردو کا ایک محاورہ مشہور ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔ اللہ کی حجتوں کے ساتھ ہم یہی معاملہ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا ہم پہ غور کیجیے۔ 5 وقت کی جب اذان آتی ہے، یہ اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جو نمازوں پہ پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حجت ہے بے نمازیوں پر۔ جو اذان سن رہے ہیں پھر بھی کان نہیں دھر رہے، پرواہ نہیں، دس سے بس نہیں ہو رہے، اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے۔ جو نمازی نماز پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ میں
پڑوسی جو دکاندار ہے اذان سنتے ساتھ ہی اپنی دکان بند کی، شٹر نیچے کر رہا ہے، پڑوس میں بالکل اس کے سائڈ میں بیٹھا ہوا دکاندار نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے اوپر اللہ حجت پوری کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دکان بند کر کے جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا؟ یہ بھی اللہ کی حجت ہے۔ اللہ کس کس انداز میں اپنی حجتیں پوری کر رہا ہے۔ پانچوں وقت کی اذان، اللہ رب العالمین کا قرآن، یہ حجت ہے ہمارے اوپر۔ یہ مساجد اللہ کی حجتیں ہیں، یہ اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے۔ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اللہ عبادت کہاں کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا نمازیں کیسے پڑھتا، کہاں پڑھتا۔ دین بھی محفوظ، طریقہ بھی محفوظ، عبادت کی جگہیں بھی محفوظ، اور اللہ نے جدید ترقی کے ساتھ یہ اسپیکر سسٹم بھی اللہ کی حجت ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کی اذان کی آواز ہر ایک کے اوپر حجت ہے، اسپیکر کے ذریعے پورے علاقے میں آواز پھیل جاتی ہے، یہ اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بھی اللہ رب العالمین کی حجت ہے۔ اگر تو اللہ سے دور نکل چکا ہے، اللہ نے پھر تجھے توبہ کا موقع دیا ہے، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ یہ اللہ کی حجت ہے کہ جن کو تڑپ ہے اللہ کے ہونے کی وہ اللہ کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی قربتیں حاصل کر لو۔ ذی الحجہ کے 10 دن، حج کے ایام جب حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کے شعائر یہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ کا دین موجود ہے۔ عید قربان پر جب ہم اپنے جانور قربان کر رہے ہوتے، گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یہ نعمت کے دن ہیں، اللہ نے یہ کھانے پینے کے دن رکھے ہیں، لیکن ساتھ حجت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کا دین تمہارے اوپر غالب، یہ اللہ کے حکم سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو تم عید کر رہے ہو، یہ اللہ کی حجت، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات تمہارے اوپر باقی۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، ذی الحجہ کے ایام، رمضان المبارک، یہ روزانہ کی 500 نمازیں، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، اللہ رب العالمین کی حجت ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کسی سے بات چیت کرتا ہے، سامنے ہے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے ہٹتے ہوئے اپنی داڑھی نہیں رکھی، سامنے کوئی داڑھی رکھنے والا کوئی دیندار آدمی ہے، وہ اس کے اوپر حجت قائم کر رہا ہے، میں داڑھی مونتا ہوں، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، اللہ کی حجت پوری ہے۔ کوئی بے پردہ خاتون پردے کے بغیر باہر نکلتی ہے کسی کام سے، اسی طرح کوئی با پردہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، شرم و حیا اس قدر ہے کہ اس نے مکمل پردے میں ملبوس ہو کر مجبوری میں باہر نکلی ہے، وہ جو بے پردہ خاتون نکلی ہے اس کے اوپر اللہ یہ حجت پوری کر رہا ہے۔ وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے، وہ بھی تمہاری طرح عورت، اسے اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، تمہارے اوپر وہ حجت پوری کر رہی ہے۔ جو یہ چاہتی ہے کہ میں زیب و زینت کے ساتھ اور اپنی خوبصورتی غیر مردوں کو دکھاؤں، وہ اٹریکشن حاصل کرے مجھ سے، میری طرف مائل ہو، متاثر ہو، جو لوگوں کو گناہ اور برائی کی دعوت دے رہی ہو، اس کے مقابلے میں وہ با پردہ خاتون اللہ کی حجت، کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ حجتیں پوری کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ حجت پوری کرتا ہے۔ کون سا رمضان مبارک آئے گا کہ جس کے بعد ہماری زندگیوں میں فرق آ جائے، ہم نمازی بن جائیں، فجر سمیت 500 نمازیں باجماعت پڑھیں، زندگیاں گزر چکی۔ ابتدا میں آیت پڑھی اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، یہ حجت ہے جو اللہ کی پوری ہو رہی ہے۔ ہر سال رمضان بھی آ جاتا ہے، وہ کون سا رمضان آئے گا جس کے بعد ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں گے، سچ بولیں گے، شعائر اللہ رب العالمین کے دین کے شعائر اس پہ عمل کریں گے۔ جن شعائر میں ایک مرد کا اپنی شلوار اور پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا بھی ہے، اسی طرح اس کے اوپر وہ دیندار آدمی حجت پوری کر رہا ہے جو ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار اور پینٹ کر کے چل رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ لازمی حکم ہے، جس میں اختیار نہیں، وہ بھی حجت پوری کر رہا ہے۔ وہ کب وقت آئے گا؟ قبر میں، مرنے کے بعد، یعنی ہمارے شعور، ہمارے احساسات کب جاگیں گے؟
خواب غفلت سے ہم کب اٹھیں گے؟ یہ رمضان اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، انتہائی قریب ہے، اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، خوب محنت، عبادت، ریاضت اور دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑے، ایسا تعلق جو 11 مہینے تک چلتا رہے، تراویح کی صورت میں نوافل سے ہمیں محبت ہو جائے اور فرائض کی ہم مکمل پابندی کرنا شروع کر دیں، صدقات و خیرات کی ایک عادت سی پڑ جائے کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ پورا سال روزانہ صدقات و خیرات نکالتے رہے۔ یہ تبدیلی مطلوب، یہ جو آتے ہیں رمضان اور 500 نمازیں، یہ ایک زندگی میں چلتے ہوئے انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستے میں جب لمبا سفر ہو تو بڑی بڑی گاڑیاں اسٹاپ کرتی ہیں، حتیٰ کہ جب بڑی لمبی فلائٹس اور جہاز کا سفر بھی 24 گھنٹوں پر مشتمل ہو تو کنیکٹو فلائٹس ہوتے ہیں، درمیان میں اسٹاپ ہوتا ہے جس میں ہم آرام کر لیتے ہیں۔ یہ آنے والے چاہے ٹرین کا اسٹاپ ہو، روڈ پر بسوں کا اسٹاپ ہو، جہازوں میں جہاں درمیان میں کسی ایئرپورٹ پر ہماری فلائٹ اسٹے کرتی ہے، ہم رکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، ہماری زندگی میں بھی اللہ رب العالمین یہ اسٹاپ لاتا ہے درمیان، تم ٹھہر جاؤ، تو کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس چلتی ہوئی بھیڑ میں کبھی رب کو بھی یاد کیا؟ یہ روزانہ کے 24 گھنٹوں میں 5 بڑے اسٹاپ آتے ہیں نمازوں کی صورت میں، اس وقت کوئی جھٹکا لگتا ہے تمہیں؟ ہفتے میں جمعہ المبارک کا بہت بڑا اسٹاپ ہے، کیا اب رک کے کچھ اپنے اندر تبدیلی لا رہے ہو؟ پورے سال میں رمضان مبارک کا ایک مین اسٹاپ آتا ہے، پورے سال اپنے آپ کو سدھار نہیں سکے، اب سدھار لو۔ ایسے نہیں ہو، یہ اسٹاپ گزرتے رہے اور ہماری زندگی گاڑی اسی طرح روڈ پہ دوڑتی رہے، پھر نقصان۔ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فرمایا بڑے گناہ سے اگر بچو، بڑے گناہ ان سے بچو، اپنے آپ بچو، اللہ سے شرم و حیا کرو، اس زندگی کو عاریتاً ایک امانت رب کی سمجھو، رب کی شریعت کی پابندی کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچو۔ پھر سنو، یہ روزانہ کی 5 نمازیں اور ہفتے میں آنے والا جمعے کا دن جس میں خطبہ جمعہ کے لیے تیار ہو کر سویرے پہنچتے ہو، اور سال میں آنے والا رمضان، اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہارے گناہوں کو دھوتے رہتے 500 مرتبہ یہ نمازیں ہیں جس سے تمہارے گناہ خود ہی دھلتے رہتے ہیں۔ پھر ہفتے میں جمعے کے دن مزید محنت کر کے فرشتے تمہیں غسل دیتے ہیں، تمہارے اندر کو، تمہارے باطن کو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے دل پر جو کالک چھا چکی ہے، جو زنگ چڑھ چکا ہے، زنگ کو اتارتے ہیں، صاف شفاف کرتے ہیں، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو بہت بڑا غسل تمہیں اچھی طرح صاف شفاف کر کے تمہیں نکھار کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے تمہیں سرکل میں چلتے رہو، 5 نمازیں ہو، ہر ہفتے جمعے کا اہتمام ہو، وقت پر پہنچو، اور ہر سال رمضان میں اللہ جتنی توفیق دے، روزے تو فرض ہے وہ تو رکھو، اس کے علاوہ قرآن سے ایک تعلق ہو، اللہ جتنی توفیق دے تمہاری فردی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کثرت سے نکالو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کریہ المرسلہ، جو کچھ مال اللہ نے دیا وہ اس طرح پھیلا دیتے تھے جس طرح طوفان میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جو مٹی ہوتی ہے، ریت جو ہوتی ہے، اس کے ذرات سب اڑ کے بکھر جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کچھ بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب نیکیاں کرنے کے دن آ رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ، تراویح قیام اللیل کی صورت میں، سحری کے اوقات میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اہل ایمان کی علامت وہ سحری کے اوقات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ توفیق دے 2-4 رکعتیں پھر ادا کر لو، تھوڑا پہلے اٹھو، ہمت کرو، قیام اللیل کرو، تراویح کا اہتمام کرو، نوافل سے تمہیں محبت ہو جائے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے،
درجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ پر رمضان میں رمضان اس طرح تمہارے یہ رمضان گزرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہارے اندر کو، تمہارے گناہوں کو صاف و شفاف کرتے رہے، دھوتے رہے۔ سستی اور کاہلی سے بچو، ہمیشہ لب کو دوڑو، ہمت کرو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محنت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اس سورہ آل عمران کی آیت غزوہ احد کا پس منظر۔ اب سب کو معلوم ہے غزوہ احد میں صحابہ کرام کو نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ کرام کی شہادت، نقصان ہوا۔ بظاہر دنیا کے اصول میں اس کو شکست کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو نقصان کہا ہے، شکست نہیں کہا۔ مومن کو کبھی شکست نہیں ہوتی، غالب ہوتا ہے تو غازی ہوتا ہے، مال غنیمت اس کو ملتے ہیں، مغلوب ہو جائے تو شہادت ملتی ہے، وہ بھی کامیابی مومن کے لیے، تو شہادت بھی کامیابی۔ لیکن 70 ساتھیوں کی شہادتیں بڑا دکھ تھا صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کی۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکے کے مشرکین کے سپہ سالار بن کے آئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ کامیاب خود کو سمجھ کے کامیابی کے ساتھ واپس جانے لگے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خدشہ لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ خالی ہے، ہماری عورتیں اور بچے ہیں، کہیں ان پر یہ حملہ نہ کر دیں، اب ان کا پیچھا کرنا چاہیے تاکہ مکہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ زخموں سے چور ہوئے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ پیچھے کون جائے۔ صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے، بڑی 40 کی تعداد، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ، خلفائے اربعہ، دیگر صحابہ کرام، عبد الرحمن بن عوف، تمام شخصیات اس میں شامل۔ زخموں سے چور ہے، اس کے باوجود حکم آیا ہے اور اٹھ کر کھڑے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار کے اپنے صحابہ کو حوصلہ دیا، تسلی دی، تعریف فرمائی۔ یہ حوصلہ افزائی جو رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی فرمائی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ میرے مومن بندے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا، زخموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی، من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا، میرے یہ بندے جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے دلوں میں میرا خوف ہے، میں نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ سوچتے نہیں تھے کل دیکھا جائے گا، چلو دیکھتے ہیں، چلو میں کر لیتا ہوں، کل سے میری اصلاح ہوگی، وہ کل ہماری کبھی زندگیوں میں آتی نہیں۔ کتنے رمضان آتے ہیں، کتنے جمعے آتے ہیں، یہ روزانہ کتنی نمازیں آتی ہیں، کتنی اذانیں ہماری کانوں تک آتی ہیں، اذانوں کی گونج، کبھی کم فرق آئے گا، ہم کس چیز کے انتظار میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح فلا تنتظر المساء، کتنی پیاری نصیحت کی اپنے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر یہ پیاری قیمتی نصیحت موجود ہے۔ جب تو صبح کر لے، یہ مت سمجھ لے کہ شام کو دیکھوں گا، شام آئے گی، کوئی پتہ نہیں تمہاری شام آئے گی کہ نہیں۔ گناہوں سے معافی مانگنے میں تاخیر مت کرو، اللہ
کی طرف لپکنے میں تاخیر مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ صبح اگر شام مل بھی جائے تو پھر یہ کچھ پتہ نہیں کہ رات کے بعد دن کی روشنی میں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں یا موت آ جائے گی, کچھ پتہ نہیں. اس اتنی پیاری نصیحت اور ہماری زندگیاں پھر بھی کیسے گزر رہی ہیں کثرت کے ساتھ بڑھتے ہوئے موت کے واقعات. اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے. روڈوں کے ایکسیڈنٹ, مختلف حادثات, آگ لگنے کے واقعات. کراچی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, یہ آئے دن اس طرح کے واقعات آگ لگنے کے. اور پھر کہیں پکنک کے لیے دوست گئے ہیں جہاں برفانی علاقے ہیں, گھومنے پھرنے گئے, کچھ پتہ نہیں سفر کے حساب سے اللہ کے فرائض ادا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. برف کے دونوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں, وہی موت اور ہلاکت ہو جاتی ہے. خاندانوں سمیت اموات واقع ہو جاتی ہے. مختلف بیماریوں کی صورت میں اموات کی کثرت ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت پہ رکھے. لیکن یہ موت کس قدر اچانک آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب رات مل جائے کبھی انتظار مت کرنا کہ تمہاری صبح بھی ہو. اللہ کا ہونے میں کبھی سوچنا مت, تاخیر مت کرنا کہ سوچ و فکر میں دیکھا جائے. ایک دعا آتی جامع ترمذی میں مغرب کی اذان کے وقت, سند ضعیف ہے, محض دعا کی حد تک اہل علم نے فرمایا وہ پڑھی جا سکتی. سند نبی علیہ السلام کی طرف جو منسوب روایت ہے وہ ضعیف, لیکن دعا کے طور پہ پڑھ سکتے. جو ہی مغرب کی اذان مؤذن دے تو الفاظ کو اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی. اے اللہ یہ وقت ہو چکا, تیری رات آ چکی, تیرا دن گیا, جو آج کا دن تم نے دیا تھا وہ گیا, اور یہ آوازیں ہیں تیری طرف جو ہمیں بلا رہی ہیں, مؤذنوں کی آوازیں. واصوات دعاتک, یہ مؤذن کی آواز تیری طرف بلا رہی ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. آج کا دن گزر گیا. یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ احساس, جھٹکا, ہوشیار ہو جاؤ, آج کا سورج پھر غروب ہو چکا. اس طرح روزانہ غروب ہونے والا سورج یہ طلوع اور غروب ہوتا رہے گا جب تک اللہ کی طرف سے قیامت کا حکم آ جائے. طلوع ہوتا رہے گا, غروب ہوتا رہے گا. لیکن ہماری زندگیاں کبھی ایسی آئیں گی, شاید کبھی رات کو موت کا فرشتہ آ پہنچے, سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ہم نہ دیکھ سکیں. کبھی دن کے وقت کو موت کا فرشتہ آ جائے, اس سورج کو غروب ہوتے ہوئے ہم نہ دیکھ سکیں. اس دعا کے اندر یہ سبق احساس ہو کہ آج کا دن بھی گیا. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہی احساس ہے. صبح کی دعاؤں میں, صبح کے وقت اذکار میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہ تیرے نام سے ہم نے صبح کی ہے, شام بھی تیری برکتوں تیرے نام کی وجہ سے ہی کریں گے, اور تیرے نام سے ہی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں, تیری طرف پلٹ کے آنا ہے. شام کے وقت پھر یہی دعا, اللہم بک امسینا, شام ہم نے کر لی تیری توفیق سے, تیری نعمت سے, تیرے ناموں کی برکت ہو. احساس صبح ہو چکی, آج کا دن اللہ کی عبادت میں گزارنا, آخرت کے درجات جمع کرنے ہیں, نیکیاں جمع کرنی ہے آخرت کے لیے, جمع پونجی ساتھ لے کے جانی ہے آخرت کی. آج کا دن جو ملا ہے اللہ نے پھر زندگی دے دی. اسی لیے نیند سے اٹھتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کر دے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ساری دعائیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ یہ زندگی نعمت, اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تمہیں عطا کی, اللہ کے یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی بحثت, احادیث جو محفوظ ہیں, مساجد, نمازیں ادانے, اور پھر یہ آنے والا مہینہ رمضان, اور پھر مخصوص دن, برکتوں والے دن, ذی الحجہ کے 10 دن, محرم الحرام کے دن, 4 مہینے حرمت والے, یہ سب درمیان میں بڑے بڑے اسٹاپ ہیں جو ہمیں دنیاوی بھیڑ سے روک کر اللہ کی طرف اپنا کرنے کی دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ, سنبھل جاؤ. تمہارے ساتھ پڑھنے والے, تمہارے ساتھ کام کرنے والے, ان کی موت کی اطلاع اکثر و بیشتر سنتے رہتے. تمہارے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا, فوت ہو گیا, حادثہ ہو گیا. کوئی مسلمان بھائی, مسلمان بہن فوت ہو جائے, اللہ کی طرف سے باقی زندہ لوگوں کے اوپر یہ بھی حجت ہو. تمہارے اوپر بھی یہ وقت آتا, تیار ہو جاؤ, اس کے اوپر وقت آ چکا. جس اولاد کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں پریشان ہیں,
جمع پونجی، جائیدادیں، محنت، ایک دکان کو 2 دکانیں، جہاں بھی فائدہ نظر آئے. ابھی کتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی صرافہ بازار میں، چاندی کے ریٹ جو بڑھ رہے تھے. کتنے ہوشیار ہم ہو جاتے ہیں دنیائی معاملات میں کہ تاکہ ہم اپنی دنیا کو اچھا کر لیں. یہ جس طرح یہ ایک قسم کا بونس تھا، لوگ اس کو جوا بول رہے ہیں. جوا نہیں ہے، جائز ہے. جو مسلسل پچھلے 2 ہفتوں میں اس کی شرائط بیان کی ہے کہ سونے اور چاندی کے کاروبار میں شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ کا نام ہو. اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ عرب کے علماء کا نہ پاکستان کے علماء کا کہ ادھار سودا جائے، کسی کا فتویٰ نہیں. 2 ہفتے پچھلے وضاحت کر چکا. لوگ بول رہے تھے جوا، کوئی جوا نہیں، نصیب ہے. اچانک مہنگے دام کسی نے لیے پھر ریٹ گر گئے. کاروبار میں ہوتا ہے رزق ہے، سود ہے. جس کے پاس نہ ہو اور خالی پرچی کاٹتا جائے، پیسے نہیں ہے، چاندی لے کے آیا پیسے باہر دے دو. یہ وضاحتیں ہو چکی. کتنے ہم تیز ہو چکے تھے، بازاروں میں کتنی بھیڑ تھی کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اسی طرح تیزی دکھاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ بالکل اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہوشیار کرتا ہے کہ دنیائی معاملات کو چھوڑو، رب کی طرف آ جاؤ. دنیائی معاملات جائز حد تک کرتے رہو، اپنے رب کو بلانا نہیں ہے. کہ ہوشیاری تم نے اس میں دکھا دی. جس اولاد کے لیے جائیدادیں بنا رہے، فرمایا اتب المیت ثلاثا، جب موت آ جائے گی اولاد ساتھ قبر تک جائے گی، مال بھی قبر تک جائے گا، جنازے کی چارپائی کی صورت میں، کفن کی صورت میں واپس آ جائیں گے. یہ جائیدادیں بھی کسی اور کی ہو جائے گی، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. جس اولاد کے لیے حرام اور حلال میں فرق کیے بغیر اتنی پیچھے جائیدادیں چھوڑ کے گئے ہو، کوئی پتہ نہیں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرے گی کہ نہیں. ان کی تربیت کر کے نمازی بنا لے جاتا ہے تو بڑا بہتر ہوتا ہے. لیکن اس چیز کی توفیق نہیں، صرف عمل ساتھ رہے گا. وہ عمل کہاں ہے ہمارے پاس؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا ای الصدقۃ افضل. انسان زندگی میں صدقہ نکالتا رہتا ہے، لیکن بہترین صدقہ جس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے وہ کون سا ہے؟ یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى. فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم صحت مند، ابھی موت کا کوئی خوف نہ ہو، صحت مند، تجھے خود مال کی بھی ضرورت ہو، تجھے خود اپنے فقر کا ڈر ہو، مال کی محبت ہو، فقر کا ڈر ہو، موت کے کوئی آثار نہ ہو، جب بھی تم اللہ کی اپنا مال نکالتا ہے. یہ بہترین صدقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے مثال دی. 700 گنا اللہ بڑھا کے دے گا، اس سے بھی بڑا کر دے گا. یہ ہے وقت صدقہ کرنے کا. فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ كَذَا فَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا. فرمایا یہ صدقے کا وقت نہیں جب روح حلق کو آ کر اٹک جائے، تمہاری روح حلق کو اٹک جائے، موت وعدے دے کر پھر تو وصیتیں کرنا شروع کر دے، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا. فرمایا اس اب تو ظاہر ہے جب تم وصیتیں کر رہا ہے تمہارا مال تو ویسے ہی بارش ہو گیا، اب تو تمہارا مال یہ ہے ہی نہیں. اب تو کس کے مال پر وصیتیں کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے. یہ وقت ہے صدقہ کرنے کا. زندگی میں، صحت یابی میں، جوانی میں، اولاد کے مسائل بھی ہوں، تمہارے اپنے مسائل بھی ہوں، پھر بھی تنگ دستی کے عالم میں بھی کچھ نہ کچھ تم نکالتا رہے، صدقہ کرتا رہے. یہ بہترین صدقہ ہے. اسی لیے صدقہ کرنے کے بعد اپنے رب کی رضا اور توبہ کی طرف رکھو. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. سورۃ النساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہتے. زندگی میں اللہ نے حجتیں پوری کر دی، آپ نے مثالیں سنی. اللہ کس کس انداز میں اپنی حجتیں پوری کر رہا ہے، ہر انداز کہ قیامت کے دن کوئی مجرم یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا. بلکہ آپ قرآن مجید
میں میدان حشر کے معاملات پڑھے، آخر میں جتنے بھی مجرم جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، اعتراف کر کے جائیں گے کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ اللہ کی اس قدر حجت ہوگی۔ جہنم کے دردناک عذابوں میں بھی کوئی مجرم یہ نہیں کہے گا ہمارے اوپر ظلم ہوا، مجرم خود اللہ ان سے اعتراف کروائے گا ہم ظالم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حجتیں پوری ہو رہی ہے، میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا للذین یعملون السیئات، گناہ کے اوپر گناہ، اللہ کی حجتیں پوری ہو رہی پھر بھی ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ دنیا کا نشہ، دنیا کی دل فریبی، دنیا کا تکبر اور بڑائی، اسٹیٹس بنانا، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا کر کے دکھانا، نہ حلال کا فرق نہ حرام کا، اللہ کی کوئی قدر نہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ فرائض کی نہ باقی احکامات کی۔ جب موت آ جائے پھر کہتا ہے اللہ میں نے توبہ کی۔ موت کے فرشتوں پر نظر پڑنے کے بعد، وہ تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، موجود ہے قرآن، فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب موت کے فرشتے پہ نظر پڑے۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، تم نے زمین کو فسادات سے بھر دیا، اب تم توبہ کر رہا ہے، اب تیری توبہ کے دروازے بند ہو چکے، تو کب توبہ کرے؟ موت کے فرشتے پر نظر پڑنے کے بعد اللہ نے اس کو توبہ کے دروازے بند، اس سے پہلے توبہ کی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ سورۃ المومنون میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، فرشتوں پہ نظر پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ تھوڑی ڈھیل دیجئے، اے اللہ تھوڑی سی ڈھیل چاہیے کہ ہم جا کے اب نیکیاں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اب برزخ کے پردے حائل ہو جائیں گے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ کی سنت ہے موت جب آ جائے اللہ رب العالمین کسی کو بھی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا، لہذا جس قدر جلدی ہو سکے ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے ہو جائیں، فرائض پڑھنا شروع کر دیں، تاخیر مت کریں۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کیا آپ کے صحابہ تھوڑی سی نماز میں سستی کر رہے تھے، ان کی تنبیہ فرمائی، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا وَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے دین، عبادات، فرائض میں سستی اور تاخیر کرتے رہیں گے، رکعتیں چھوٹیں گی، جماعتیں چھوٹیں گی، وقت ضائع کریں گے، اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں سے پیچھے بھگا دے گا۔ اللہ فرمائے گا مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں، اس اللہ کے نام سے بچو، اگر تم تاخیر کرو گے، سستی کرو گے، اللہ بھی تم پیچھے ہٹائے۔ صحابہ کی تو یہ تربیت تھی، شراب اس قدر پیتے تھے پانی کی طرح جب تک اس کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، حرمت آئی مٹکے بھرے ہوئے تھے فوراً توڑ دیے گئے، جو جام شراب کے ہاتھوں میں تھے ہونٹوں کے قریب تھے، ایک گھونٹ بھی آگے نہیں لیا، وہ جام پھینک دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے۔ انتظار کرتے چلو جو ہاتھ میں چند گھونٹ تو لے لے، دیکھتے ہیں بعد میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے لوگ مختلف نشاور چیزوں کے عادی ہیں جو حرام ہے، چاہے سگریٹ ہو، چاہے وین پوڑی ہو، چاہے گھٹکا، یہ تمباکو والا پان ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ ہم عادی تھے، جس طرح عرب شراب پیتے تھے، جب انسان کے اوپر اللہ کی ہیبت ہو تو یہ بہانے نہیں کرتا، چھوڑ ہی نہیں جاتے، یہ جھوٹے بہانے، سارے جھوٹے بہانے، سارے حرام۔ صحابہ اس طرح نہ کرتا، حکم آیا فوراً چھوڑ دیا۔ کُنَّا نُحَامِلُ کے الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں احادیث میں۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں شروع میں غربت تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر حکم ہوا صدقہ کرو، کچھ تھا ہی نہیں، عذر تھا، لیکن صحابہ عذر نہیں بناتے، عمل کرنے کے لیے ہم گئے، مزدوریہ کی، جو مزدوری میں چند سا اور کچھ اناج غلہ ملا، وہ جا کے صدقہ کیا تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل ہو جائے، حالانکہ خالی ہاتھ ہوتے، بہانہ ہونے کے باوجود بھی مزدوریہ کی، اور جو کچھ مزدوری ملی وہ صدقہ کی، وہ صحابہ۔ اللہ نے اسی لیے دنیا میں رضا کا اعلان کر دیا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرے، فوراً اٹھ کھڑے ہو جائے، تاخیر نہ کرے، یہ تاخیر کھا جائے گی، یہ سستی انسان کو مار ڈالتی ہے،
یہ اللہ کی زندگی چلتی رہے گی، دنیا چلتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اور ہماری موت اچانک اسی درمیان میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات۔ رمضان مبارک کے مہینے کی بے شمار خوبیوں کے ساتھ یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اس کے نظم سے آپ سب واقف ہیں۔ خالصتاً رب العالمین کی توحید پھیلانے میں مصروف عمل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث پھیلانا، بدعت و خرافات سے بالکل کنارہ کش ہو کر، سیاست جمہوریت جیسی غلاظت سے علیحدہ ہو کر خالصتاً رب کو راضی کرنے کے لیے مراکز قائم ہیں، مساجد قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، علماء قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، مدارس میں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں، ان برکتوں میں آپ کا حق ہے اپنی زکوٰۃ رمضان مبارک کے اس مہینے میں اپنے نفلی صدقات جماعت کے بیت المال میں جمع کرنا ہے۔ بہترین جگہ آپ کے اوپر حق بھی ہے اور آپ کا اس میں حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جس طرح توحید و سنت پھیل رہے ہیں اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ جماعت کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ جو بیت المال کا باکس لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ اپنے چندے ڈال سکتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں یہاں ان سے بھی آپ رسید کٹوا سکتے ہیں۔ ابھی بھی رمضان مبارک کے مہینے میں بالخصوص جماعت کا آپ کے اوپر حق ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ جماعت کے بیت المال میں جمع کروائیں تاکہ اللہ رب العالمین کی خالص دین کی ترویج میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز عشاء دارالمطالعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رشی گاہ میں حافظ علی احمد جمالی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ ضرور